مختلف آپ کے جو تحفظات یا جو حکمت عملی تھی قرارداد کے حوالے سے یا دیگر احتجاج ہو یا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت بضد ہے کہ کینالز کا فیصلہ کسی صورت واپس نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے پھر؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے اندر جو ایک بڑی طویل تاریخ ہے جمہوریت کی کے لیے جدوجہد، جمہوریت کے حصول اور استحکام کی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی آئی ہے۔ آج بھی ہم ڈائلاگ کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت ضروری عمل ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، اور پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے مسائل کا حل مل سکتا ہے ڈائلاگ سے۔ ہم نے کوشش کی ہے اس حکومت کو بار بار اس بات کو کے حوالے سے بھی ان کو سمجھائیں کہ جی یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم جیسا ملک دشمن منصوبہ ہو یا پھر اس طرح کا ایک عوام دشمن منصوبہ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سیسا پلائی دیوار کی طرح اس طرح کے ملک دشمن، فیڈریشن دشمن منصوبوں کے آگے کھڑی رہے گی۔ اور اس سے دیکھیں ہماری کوئی اس میں ضد نہیں ہے، حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پانی کی قلت ملک کے اندر ہے، پانی کی قلت صرف سندھ یا بلوچستان میں نہیں ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے۔ اور آپ پانی مزید جو پروجیکٹ پانی کے لیے بنائیں گے اس میں آپ کو پانی ہی چاہیے ہوگا، تو آپ پانی جو موجودہ سسٹم میں ہے ہی نہیں، جس کی دہائی آپ دے رہے ہیں، جس کی دہائی ارسا دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم واٹر اکارڈ کے تحت پانی نہیں دے سکتے کیونکہ سسٹم میں پانی نہیں ہے، تو اس سسٹم میں یکا یک پانی کہاں سے آئے گا کہ آپ 6 نہریں بنائیں گے، چولستان کنال بنائیں گے، یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ مطلب ہمیں اس سادے سمپل سوال کا کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے، اور بار بار آپ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ کنال بنے گی، نہریں بنے گی، آپ لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ پانی زندگی اور موت کا ایشو ہے۔ دریائے سندھ ہماری ایک اس وقت لائف لائن ہے۔ آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں بڑی ہی میں سمجھتی ہوں کہ غلط فیصلے جو ہوئے 1960 میں، جو 3 دریا بیچے گئے، پھر جو ورلڈ بینک نے بیچ میں آ کے پیسے دے کر، فنڈنگ دے کر اور پروجیکٹس بنوائے، اس کے بعد سارا جو انحصار تھا وہ رہے سہے پانی میں تھا، اور پھر بہت ساری چیزیں ہوئی، معاہدے ہوئے، پھر آخری معاہدہ 91 کا تھا جس پہ ہماری ریزرویشن تھیں اور آج بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہیں، لیکن ایک آفیشیل معاہدے کے ہوتے ہوئے آپ اس کو بار بار توڑ نہیں سکتے، اور نون لیگ کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جب وہ بضد تھے کہ 91 اکارڈ ہو۔ اب جب وہ بضد ہو کے 91 اکارڈ کو آفیشیل ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرا سکتے؟ ہاں، لیکن شازیہ صاحبہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو حکومت کے ساتھ آپ کا معاہدہ اس پر جب عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے بعد اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنی جس پر ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئیں ان سے۔ یہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس پر آپ قرارداد منظور کر چکے ہیں، قومی اسمبلی میں احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں، کیا حکومت نے باضابطہ کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے؟ دیکھیے بالکل 7 تاریخ کو ہم یہ ریزولوشن لے کر آئے، ہمارے اراکین میں بہت تشویش تھی، بہت کنسرن تھی، کیونکہ سندھ اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اور بلکہ ہمارے پنجاب میں بھی جو ذی شعور جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی پانی کی قلت ہے، ہم کس طریقے سے پانی کا جسٹ جو شیئرنگ فارمولا ہے اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک سندھ کی بات نہیں، آج کل اللہ بابر صاحب کا بھی بیان ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو چولستان کے لیے پانی نکالا جائے اس میں پنجاب کے پانی کا بھی جو ہے ان کو تشویش ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں بات یہ نا کہ جب پانی نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے نادر صاحب کہ آپ غیر آباد یا بنجر علاقوں کو ہرا کریں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے کسی اور کے پانی کی۔ نہیں، اس پر رابطہ ہوا ہے شازیہ صاحبہ؟ اس پر کوئی رابطہ ہوا ہے، کوئی کمیٹی بنی ہے؟ دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ ایک جو جس میں چیئرمین صاحب کی بھی میٹنگ تھی، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پانی کے ایشو کو اٹھایا، انہوں نے بڑی سیریس اس وقت جو ان کا کانورسیشن تھی اس میں انہوں نے بڑی شدت سے اس بات کو رکھا کہ کنال کے معاملے پر ہم کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد جو 4 اپریل کا جلسہ تھا اس میں بلاول صاحب نے بڑا کلیئرلی واضح میسج دیا ہے
کہ ہم عوام کے سینٹیمنٹس، عوام کی ڈیمانڈ اور عوام کی اس وقت کی جو احتجاج ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت ہے۔ اور آج چیئرمین صاحب کیا لائن دینے جا رہے ہیں شازیہ صاحبہ؟ ہمیں اقتدار کے کوریڈورز نہیں بلکہ عوام سے اپنی طاقت لینی ہے، اور یہی طاقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہے۔ تو آج بھی اور اس سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے، خیر آج تو ایک بڑا عظیم الشان جلسہ عام ہو رہا ہے حیدرآباد میں، جس میں بلاول بھٹو صاحب آج خطاب کریں گے، اور آج وہ خطاب پانی کے ایشو پر کریں گے، اپنی آگے کی لائمل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے 4 اپریل سے انہوں نے آغاز کیا ایک بڑی ایک نئی جو ہے اس میں جوش ڈالا، اس پوری جو ہماری اپوزیشن کی موومنٹ چل رہی ہے اس وقت۔ تو شازیہ صاحبہ یہ کینالز معاملے پر آپ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے، پھر وہ زرداری صاحب کریں یا بلاول صاحب؟ میں اور ہم سب تقریباً آپ بشمول میڈیا کے بھی ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب صدر آصف علی زرداری صاحب اپنے پریزیڈنشیل خطاب جو ان کا جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ میں اس میں بڑا واضح طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں بطور فیڈریشن کے نمائندے کے، بطور ایک شہری کے، بطور ایک ڈیموکریٹ کے، میں کوئی بھی ایسے پروپوزل کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو یک طرفہ ہو اور جس کی مخالفت واضح طور پر فیڈریٹنگ یونٹس کرتے نظر آ رہے ہوں۔ اور انہوں نے کہا ایسے منصوبے کا پروپوزل تک وفاقی حکومت کو نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور فوری طور پر اس سے ودرا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ زرداری صاحب کا نام لے کر اپنی سستی شہرت حاصل کر رہے تھے، اپنی جو چھوٹی چھوٹی دکانیں انہیں چمکا رہے تھے، ان کی بھی زباں بندی ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پروپیگینڈا کی مشینری چلی اور بار بار زرداری صاحب کا ذکر کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں جی کہاں زرداری صاحب نے آپ کو یہ کہہ دیا بنائے خدا نہ خواستہ، وہ ثبوت لے آئے، کیونکہ ہم تو ثبوت لا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نہ بنائے، اور انہوں نے بھرے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ کے اجلاس میں کہا، دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤسز کے سامنے، میڈیا کے سامنے، وہاں موجود جتنے بھی اس تقریب کو سننے والے تھے، ٹی وی نے نشر کیا، اگر وہ شخص خود ہی بتا چکا کہ جی یہ میری سوچ ہے، میری رائے ہے، تو پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو شازیہ صاحبہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں شازیہ صاحبہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا میاں صاحب سے یہ معاملہ پیپلز پارٹی ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ بلاول صاحب ان سے ڈائریکٹلی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات چیت جو ہے وہ ایک انآفیشلی تو اس معاملات پہ ہو بھی رہی ہے، اور کہیں آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، آفیشیل میٹنگز تو روز ممکن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو بھی فون کانورسیشن ہوتی ہے، جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایشو پر ہوں، لیکن اس میں اس وقت جو کنال کا ایشو ہمارا ہے جو بڑا لیٹسٹ ہاٹ اور بڑا سیریس اور بڑا جیسے میں نے کہا کہ لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے، یہ پھر ہر جگہ ہم اٹھا رہے ہیں، اور اب اس میں شدت اس لیے زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر وفاقی حکومت جو پہلے شہباز شریف صاحب نے ایشورنس دی تھی بلاول صاحب کو ایک میٹنگ میں کہ ہم اس پر بات کر کے اس کا حل نکالیں گے، تو اس ایشورنس کے بعد تو کوئی لچک نہیں آئی۔ تو شازیہ صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اتحاد چلے گا یا نہیں؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنے ہی اقتدار کے خلاف کام کر رہی ہے، اور کوئی بھی حکومت اگر عوام کے پروٹیسٹ کو، اپنے ایلائز کے پروٹیسٹ کو، ان کی سنگین اپوزیشن کو، کسی ایک پروجیکٹ ہو یا کتنے بھی پروجیکٹس ہوں، اس کے حوالے سے اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، نہیں ریئلائز کر رہی ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے اور وہ اپنے لیے آگے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ دیکھیں جی ہمارا جینا مرنا لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا جینا مرنا اس دریائے سندھ کی بدولت ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ اس پر آج مطلب کوئی بھی نرمی دکھائیں گے تو یہ ہمارا سمجھے کہ ہمارے فیوچر تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ کون اپنا فیوچر تباہ کرے گا؟ کوئی ویژنری پارٹی ایسا نہیں کرے گی، کوئی سیاسی عوامی پارٹی ایسا نہیں۔